ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب پورے ادب کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائی درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ صاحب خانہ نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً پورے خلوص کے ساتھ آج کی یہ بزم منعقد فرمائی۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بڑی استقامت کے ساتھ عشاء کے وقت سے ہی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں احباب دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ کریم اس حاجی کو ہم سب کی خطاؤں کا کامل کفارہ بنائے۔ قدم قدم پر کروڑہا رحمات، برکات اور عنایات کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہم سب کی خطاؤں سے صرف نظر فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں عظمت درود و سلام پر عقیدہ اہل سنت کے ضمن میں، چونکہ درود و سلام ہماری پہچان ہے، اختصار کے ساتھ کچھ ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، مگر پوری طرح سے توجہ کا طالب ہوں جو سننے کا شوق لے کر یہاں تک تشریف لائے۔ عظمت صلاۃ و سلام پر پہلا عقیدہ اہل سنت کا صاحب کبیر فرماتے ہیں یہ ہے کہ نماز اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ تقریر شروع ہو گئی ہے۔ روزہ اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔
اتھے اعلان نہیں ہونا روزے دارو تے اللہ نبی دے پیارو تے جنت دے حقدارو تے جیڑیاں گلاں بندے اگو جوڑی ودے. حج اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے. زکوٰۃ اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے. پوری شریعت مصطفیٰ میں درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جیسی تازگی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے ویسی ہی تازگی کے ساتھ جنت میں بھی موجود ہے. جو کچھ متوجہ ہو گئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں. آپ کو لوگوں کی عقل پر حیرت نہیں ہوتی؟ جن عبادتوں کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ ہے ان کے لیے تو گلی گلی تبلیغ کرتے ہیں، اور جو عبادت جنت تک ساتھ جانے والی ہے اس کے لیے مولوی صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اذان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. دہرانے کا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں. عظمت درود و سلام پر دوسرا عقیدہ اہل و سنت کا یہ ہے، سنیں بھی اور ساتھ گنتے بھی ہیں. دو کام ایسے ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اپنی مخلوق سے کرواتا بھی ہے. کوشش کریں تو شاید کامیابی ہو جائے. ایک اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا بھی ہے، مخلوق سے پڑھواتا بھی ہے، اور دوسرا اپنے یار کے دشمنوں پر لعنت کرتا بھی ہے اور مخلوق سے کرواتا بھی ہے. ایک آیت مجھے تلاوت کرنے دیں جن کے حافظے میں یہ آیت ٹھیک محفوظ ہے، وہ میرے ساتھ تلاوت بھی فرما سکتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور میرے یار کو تسلیم ایسے کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہوتا. درود پڑھتا بھی ہے، مخلوق سے پڑھواتا بھی ہے. ایک دوسری آیت کی تلاوت کرنے دیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جڑے بندے میرے نبی دے منکر ہیں، اللہ کا منکر مشرک ہے، رسول کا منکر کافر ہے. مجھے نہیں پتا کتنے سمجھنے والے آپ میں تشریف فرمائیں. اب چونکہ آپ کی خاموشی کو نہ ہاں سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے، جو قریب بیٹھے ہیں کم از کم یہ تو کھولے نا جو یہ میرے سامنے بیٹھے ہوں. خدا 12 بندے سور دے مینوں ٹکر جاون جڑے مینوں ٹورن تے جنہاں نوں میں ٹوراں. اللہ کا منکر مشرک ہے. اس کو بالکل سادہ کر دے اگر ہو سکتا ہے، بالکل سادہ. یہ لفظ میرے ساتھ بولیے ذرا، بالکل چاہیے. اللہ کا منکر بولیے مشرک. یہ لفظ میرے ساتھ بولے، تھوڑی سی آواز بڑھائیں. اللہ کا منکر مشرک ہے، رسول کا منکر کافر ہے. ودامنی ہے، گھٹامنی نہیں، کافر ہے. اللہ فرماتا ہے وہ بندے جو میرے نبی کے منکر ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، مرے بھی اس حال میں کہ میرے نبی کے منکر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور ہر انسان کی لعنت ہے. یار کے دشمن پر لعنت کرتا بھی ہے اور مخلوق سے کرواتا بھی ہے. مگر ان دونوں آیتوں کے ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے. جنہوں نے ترجمہ پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے انہیں اب مزہ آنے والا ہے. جتھے کرنی آ سنا یار دے دشمن تے لعنت، تساں نہ اردو تے بول دیو، نہ جانگلی تے بول دیو، نہ پنجابی تے بول دیو. جتھے کرنی آ سنا سو کیا لے آؤں یار دے منکر تے لعنت. اتے حاجی منیر صاحب والناس اجمعین آکھتے ہر ایرے غیر نتھو خیرے نو کٹھا کر لیا.
دیکھو نا، جب لعنت ہی کرنی ہے تو کوئی کر دے. بولو تو صحیح خاموش نگر کے باسیوں، زبانیں کھولو تو صحیح. جب لعنت ہی کرنی ہے تو پھر کوئی کر دے. جہاں کرنی تھی یار کے دشمن پر لعنت، وہاں سب کو بلا لیا. لیکن جہاں پڑھنا تھا نا محبوب پر درود و سلام، فرمایا ہن ایرا بھی نہیں چاہیدہ تے غیرہ بھی نہیں چاہیدہ، نتھو بھی نہیں تے خیرہ بھی نہیں. اب یا ایوہ الذین آمنو، صرف او بندے اگاں آؤ جنہاں دی طبیعت وچ ایمان دا نور تے طہارت موجود ہے. درود پڑھدا بھی ہے تے مخلوق دے کولو پڑھویندا بھی ہے. اور دوسرا کام اللہ کیا کرتا ہے؟ محبوب کے منکر پر لعنت کرتا بھی ہے اور مخلوق سے بولو بہت شکریہ کرواتا بھی. تیسرا عقیدہ امت درود و سلام پر. علامہ راضی فرماتے ہیں ہم نے یہاں حاجی صاحب کے گھر میں ڈیرے میں بیٹھ کر ہم نے عرض کیا مولا اے جو تو مومنہ دی ڈیوٹی بھی لا چھڑی ہے درود پڑھن دی. 2.25 ارب آبادی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی. کتنی؟ زور سے بولو نا. اب یہاں پر رات ہے، کہیں پر صبح ہے. جہاں صبح ہے کسی دوسرے مقام پہ دوپہر کا وقت ہوگا، کہیں پہ تہجد کا وقت ہے، کہیں پہ عصر کا وقت ہے. 2.25 ارب آبادی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی. ہر مومن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. ہم نے عرض کیا مولا تیسری بات عرض کر رہا ہوں، تو مومنہ دی ڈیوٹی بھی لا چھڑی ہے درود پڑھن دی، فرشتیاں دی ڈیوٹی بھی لا چھڑ پڑھن دی. اور فرشتے تو خدا جانے اللہ نے اس کائنات میں خلق کتنے فرمائے، کسی کو فرشتوں کی تعداد کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. ہم نے عرض کیا مولا تو نے مومنوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے درود پڑھنے کی، فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے درود و سلام پڑھنے کی، تو مولا ہوں ایڈی بے اعتباری بھی آپ بھی پڑھی جانا ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں، فرشتے جو پڑھ رہے ہیں، پھر خود بھی پڑھ رہا ہے. محبت سے جملہ قبول فرمائیں گے آپ؟ بولیں بے شک نام مگر سن پوری جو سے لیں. مولا خود کیوں پڑھتا ہے؟ فرمایا میرے بندے تو تب تک درود پڑھے گا جب تک تو رہے گا. تو ختم تو تیرا درود بھی ختم. فرشتے تب تک درود پڑھیں گے جب تک فرشتے رہیں گے. بالآخر مخلوق مکنی تے فرشتے ختم تو ان کا درود بھی ختم. مولا خود کیوں پڑھتا ہے؟ فرمایا تیرا رب نہیں چاہتا اس کائنات سے درود ختم ہو. جب کچھ نہ تھا پھر بھی مصطفیٰ پر درود تھا، جب کچھ نہ ہو پھر بھی محمد پر درود و سلام جاری رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ صاحب زندہ. دیکھیں اب تو چونکہ بال سفید ہو گئے نا، کدے کدے ویسے آپ اس گل تے بھی غور کر لویے، اللہ بھی درود پڑھتا ہے. اچھا میں لگتا ہے میں اس گھر کلا بیٹھا بولی جانا. بولو اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے، مومن. کبھی غور کیا ہے اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ وہ اللہم صلی والا تو نہیں پڑھتا ہوگا نا، اور بے شک بھیجتا بھی ہے. تو اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ اور فرشتے آقا کی ذات پر کون سا درود پڑھتے ہیں؟ اور پھر مومنین کے امام حسنین کریمین طیبین طاہرین کن لفظوں کے ساتھ اپنے نانا پر درود پڑھتے ہوں گے؟ اگر بولیں تو میں تینوں تھوڑے تھوڑے سنا دیتا ہوں آپ کو. زیادہ وضاحت نہیں کروں گا تاکہ آپ کی طبیعتوں پر مزید بوجھ نہ بن جائے. سب سے پہلے المفردات ہماری کتاب ہے، جو بالکل بنیادی کتابیں پڑھتے ہیں، دین کی کچی پکی روٹی بھی پڑھتے ہیں نا، انہیں بھی پتہ ہے مفردات شریف کا، علامہ اصفہانی کی کتاب ہے. اس میں اللہ کا درود سمجھیں. ایک محفل جیسے محفل یہاں ہو رہی ہے اس جگہ پر، ایسی ہی ایک محفل عرش پر بھی ہو رہی ہے. اللہ کا درود سمجھیں. یہ محفل تو 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوئی، 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی. اچھا اس محفل دے نہ کسی نو مڈ دا پتہ ہے تے نہ کسی نو پان دا پتہ ہے.
وہ فرشتوں کی محفل ہے، فرشتوں کی محفل۔ علامہ اصفہانی فرماتے ہیں، اب وہ جملہ یاد رکھیں، اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی جماعت میں رب کا اپنے مصطفیٰ کی ثنا کرنا، یہ اللہ کا اپنے نبی پر درود۔ اساں عرض کی تھی مولا اساں ہاتھ باندھتے ایتھے تیری کرنے ہیں ثنا، تو تیار بھی کرنا ہے۔ اس منظر کو تو ہم اپنی عقل میں لا ہی نہیں سکتے، چونکہ عقل تو گم ہو جاتی ہے، عقل کے گھوڑے تو جواب جاتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے لائق فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ دیکھیں جناب آدم سے لے کر آج اس وقت تک جب ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، کائنات کو انسان سے آباد ہوئے 14,500 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 14,500 جناب آدم سے آج تک اس وقت تک تقریباً 14,500 سال۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت ایک دن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کیلکولیٹر جواب دے گئے، ریاضی کی بس ہو گئی، کمپیوٹر ٹوٹ گئے، میتھ کی بربادی ہو گئی۔ آدم سے آج تک 14,500 سال، اور قیامت کا ایک 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے سن کے عرض کیا حضور اتنا طویل دن؟ فرمایا ہاں، 50,000 سال طویل دن کے پہلے 4 لمحات میں، پہلے 4 گھنٹوں میں آدم سے آخری انسان تک سب کا حساب ہو جائے گا۔ حضور پھر باقی کا سارا دن، میرے اور آپ کے کریم نے مسکرا کے فرمایا باقی کا سارا دن خالق بھی اور مخلوق بھی اپنی توفیق کے مطابق محمد محمد کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا اپنے محبوب کی ثنا کرنا فرشتوں کی جماعت میں، یہ اللہ کا اپنے نبی پر درود ہے۔ ایک اتنی وضاحت کافی ہے۔ فرشتے کیسے درود پڑھتے ہیں یہ ذرا رک کر سمجھ بھی لیں، سوچ بھی لیں، سن بھی لیں، چونکہ یہاں سے بڑے بڑے صاحبان علم پھسل گئے۔ فرشتوں کا مومنین کے لیے دعائے استغفار کرنا، یہ فرشتوں کا حضور پر درود ہے۔ کوئی تو ہوگا جو بات کو سننے اور سمجھنے والا بھی تشریف فرما ہوگا۔ یہاں ایک جملہ کہنا بے حد ضروری ہے، واجب ہے۔ کیا؟ استغفار کی نسبت جب ہم عام لوگوں کے ساتھ ہوگی تو اس کا معنی ہوگا مولا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ آپ کے ذوق کی بات کرتا ہوں مگر پہلے میرا ذوق تو قبول فرما لیں۔ استغفار کی نسبت جب ہمارے ساتھ ہوگی تو اس کا معنی ہوگا مولا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اور استغفار کی نسبت جب امام الانبیاء کے ساتھ ہوگی تو اس کا معنی گناہوں سے معافی نہیں، اس کا معنی ہوگا مولا ان کی عزتوں کے درجوں میں اور بلندی عطا فرما۔ اللہ کرے میں صحیح بندہ صحیح گل شروع کر بیٹھا ہوں وہاں، چونکہ حضور معصوم ہے، اتنے معصوم کہ جن کے متعلق گناہ کا سوچنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ فرشتوں کا دعائے استغفار کرنا، آپ نے آستے منگسن فرشتے استغفار دی دعا تمانا اسی مولا گناہ انہوں معاف کر۔ سرکار کے متعلق ہوگی استغفار تو معنی ہوگا مولا حضور کی عزتوں کے درجوں میں اور بلندی عطا فرما۔ ملائکہ کا دعائے استغفار کرنا، علامہ اصفہانی فرماتے ہیں یہ فرشتوں کا حضور پر درود ہے۔ 2 حسین کن لفظ کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ پڑھتے تھے؟ اسے کہتے ہیں درود حسینی۔ کیا کہتے ہیں؟ ادھا اگے توانو تے مینو امدہ ہے۔ رک رک کے سناتا ہوں، جنہوں نے لکھنا ہے لکھ لیں، جنہوں نے ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کر لیں، جن کا حافظہ اچھا ہے ذہن میں بٹھا لیں۔ آدھا درود ہمیں پہلے آتا ہے درود حسینی کا۔ کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، یہاں تک تو سب کو آتا ہے۔
یہاں تک تو سب کو آتا ہے. آگے 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یاد کرنا ہے تو یاد کر لیں، صرف سننا ہے تو بھی بسم اللہ. ترتیب کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء. بس حاجی صاحب آپ زور سے بولیں، اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء. مولا میرے اس نانے تے درود بھیج جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ تھے، جب کچھ نہ ہوگا تو محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. درود حسینی سے کہتے ہیں. ان لفظوں کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ مومنین کے امام علی مقام اپنے نانا کے حضور ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے. 3 باتیں. چوتھی بات آپ کے ذوق کے قریب آتے ہیں. چوتھی بات، اللہ نے ہمیں جتنی عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے، کدے کسی بندے بہت انہوں نہیں آکھا کہ مولا تو بھی کر. نہیں، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. مثلا اللہ نے فرمایا مومنو نماز پڑھو، آپ اے تا آکھا ہے کہ مولا پڑھنے ہیں. اے کدے پلٹتے خدا پناہ کسے بندے انہوں نہیں عرض کی تھی کہ مولا خدا پناہ تو بھی پڑھ. بولو چلو یہیں چکر ہو. ہاں روزہ رکھو، اے تا آپ آکھا ہے بھی رکھنے ہیں. اے کدے کسے نہیں آکھا کہ خدا پناہ مولا تو بھی رکھ. اس نے کہا حج کرو، آپ اے تا آکھا ہے کہ مولا جاننے ہیں کرنے ہیں. اے کدے کسے بندے پلٹتے انہوں درخواست نہیں کی تھی کہ مولا خدا نہ خواستہ تو بھی کر. اس نے کہا زکات دو، ہم نے کہا مولا دیتے ہیں. یہ کبھی کسی بندے نے پلٹ کر رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا کہ مولا تو بھی دے. جتنی عبادتیں کرنے کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے اسا آکھا ہے کرنے ہیں. اے کدے کسی نے آکھا کہ مولا تو بھی کر. لیکن جب اللہ نے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، مومنو درود پڑھو، آپا سارے رلتے انہوں آکھا اللہم صلی مولا تو پڑھ. اب جنہیں صلی کا ترجمہ نہیں آتا تو انہوں نے پھر ایسے کر کے دیکھتے ہی رہے. مومنو نماز پڑھو، مولا پڑھنے ہیں. روزہ رکھو، رکھنے ہیں. حج کرو، کرنے ہیں. زکات دیو، دینے ہیں. او مومنو درود پڑھو، مولا تو پڑھ. پہلے سوال کو سمجھے کر جواب کا مزہ لینا. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ تو کیوں پڑھ. 5-7 بندے ہیں جن تک یہ بات پہنچے گی جو پوری توجہ کے ساتھ قبول فرما رہے ہیں. دیکھو میرے بھائیو، سوکا کے دوستو، نماز اپنی عقل وچ آ گئی کہ فجر دیاں 2، ظہر دیاں 4، عصر دیاں 4، مغرب دیاں 3، عشاء دیاں پھر 4 آپ پڑھ لئی. روزہ ساڑی عقل وچ آ گیا کہ صبح تو شام تک بھکا تریسا رہنا ہے، رب رسول دی رضا تے محرمات تو بچنا ہے، اساں رکھ لیا. حج ساڑی عقل وچ آ گیا کہ 7 پھیرے بیت اللہ شریف دے، 7 پھیرے صفا مروہ دے، سعیے رمیے رملے رجمے اساں کر لیا. زکات ساڑی عقل وچ آ گئی، اتنے پیسے دے مگر اتنی، اتنے مال دے مگر اتنی، اتنی جنس دے مگر اتنی اساں دے لئی. لیکن جب اللہ نے کہا نا میرے نبی پر درود پڑھو، لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، مولا تیرا یار ساڑی عقل وچ تے نہیں ہوندا. بولو مٹی دیو باوے ہو. تیرا نبی تیرا محبوب ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. اللہم صلی، مولا تیرے گاہ میں تیری نظر میں جتنا اونچا مقام تیرے حبیب کا ہے اوڈا اونچا درود آپ دے یار محمد تے تو آپ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پڑھ. 4 باتیں. 5ویں بات مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر جو بول سکتے ہیں آسانی سے وہ سارے اگر بول دیں سبحان اللہ تو.
مولانا روم نے بڑی معروف بات، بڑی زبردست اور شاندار حدیث مبارکہ، یہ علامہ اقبال کے روحانی پیر بھی ہیں رومی، اور جہاں تک میرے علم میں ہے رومی یہ امت مصطفیٰ میں واحد فقیر ہیں جن کے مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ ترکی کا شہر ہے کونیا، آپ کا آستانہ ہے مولانا روم کا، 20 لیرہ ترکی کی کرنسی ہے، لیرہ، 20 لیرہ یوں سمجھیں کہ تقریباً 1100-900 روپے پاکستانی آپ ادا کریں تو پھر مولانا روم کے مزار پر آپ اندر حاضر ہو سکتے ہیں، ورنہ منصب میں رومی سے بڑے بڑے فقیر موجود ہیں، منصب میں، عزت میں بڑے بڑے درویش موجود ہیں، لیکن کسی کے مزار پر ٹکٹ نہیں ہے۔ رومی وہ فقیر ہیں جن کے مزار پر ٹکٹ ہے، ترکی گورنمنٹ نے لگایا، لیکن شومی قسمت کہ وہاں مسلمانوں سے زیادہ رش غیر مسلموں کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تو آدھے نتام اڑ گھٹ گھٹ بندے جاندے، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ بہرحال آپ نے مثنوی شریف میں عظمت درود و سلام پر ایک حدیث پاک لکھی ہے، وہ قبول فرمائیں۔ شاید اسی پر ہی میرا وقت ہو جائے، یا وقت بچا تو پھر ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر کے بات کو سمیٹ دیں گے۔ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل پاک سجی ہے مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ، اور رومی فرماتے ہیں ایک شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور آ کر پانی والے مشکے پر، چمڑے کے مشکیزے پر بیٹھ گئی۔ اس مکھی کی قسمت دیکھیں، اس مکھی پر حضور کی نگاہ پڑ گئی، سرکار کی نگاہ پڑی۔ جیسے ہی سرکار کی نگاہ پڑی، آقا نے اس مکھی سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا النحل تعال الینا۔ سائیاں فرمایا نی مکھی اور آویں نا، وہ وہاں مشکیزے سے اڑی اور سرکار کی طرف پرواز کرتی آ رہی ہے۔ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچی اور آپ کے کریم آقا نے اپنا دست کرم ایسے سامنے کیا اور وہ مکھی آ کے حضور کی ہتھیلی پر بیٹھ گئی، سامنے آ کر ایسے بیٹھ گئی ہتھیلی پر۔ اب جو صحابہ قریب قریب بیٹھے تھے آقا کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اس مکھی کی بن بناہٹ کی بھوں بھوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن سرکار مسکرا رہے تھے۔ آقا نے مسکرا کے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ جڑے سامنے بیٹھے نا یہ سارے رضی اللہ ہیں۔ کون ہے؟ مہربانی کرو، کون ہے؟ جو سامنے بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے ٹائٹل دیے ہیں ان کو۔ یہ سارے کون ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں؟ رضی اللہ، رضی اللہ۔ یہ سارے جو سامنے بیٹھے ہیں یہ ہیں رضی اللہ، اور ادھر بیٹھے ہیں صلی اللہ۔ سارے رضی اللہ سامنے اور ادھر صلی اللہ۔ عقیدے کا جملہ، یہ سارے رضی اللہ مگر بھی صلی اللہ جیسے نہیں ہو سکتے۔ نہیں، جملہ تو میں لکائی بیٹھا، یہ سارے رضی اللہ مل کر بھی صلی اللہ جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر گزارش یہ ہے کہ سارے رضی اللہ رلتے بھی صلی اللہ ورگے نہیں ہو سکتے، تو علی رحمت اللہ بھی نہیں بنے ہیں۔ اچھا تے مفت مشورہ ہے، اس پاسے ٹورے بھی نہ پیا، نہیں تو رحمت اللہ کی بجائے نا لعنت اللہ بن جاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ سے آقا نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور ہم نبی تھوڑے ہیں، ہمیں کیا پتا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا، یہ مکھی مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، منذرا تو اپنی قسمت بھی دیکھ اور میرا مقدر بھی دیکھ، تجھے جناب سلیمان نے ہتھیلی پر بٹھایا تھا، مجھے فخر سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا ہوا ہے۔ منذرا اس چونٹی کا نام، اس کیڑی دا نام ہے جنہوں سرکار سلیمان نے آپ دی تلی تے بہایا، وہ جس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ کہیں لشکر سلیمان تمہیں پیروں کے نیچے روند نہ ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تے انہوں نے پتہ ہی نہ لگے۔ تو 9 میل پر تھے سرکار سلیمان، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، چونٹی کی بات کو سن کے جناب سلیمان مسکرا پڑے۔ وہ شہد کی مکھی جو حضور کی ہتھیلی پر بیٹھی ہے، وہ کہنے لگی، منذرا تیری قسمت، تینوں سلیمان بہایا،
تو میرا مقدر مینو سلیمان بہائی بیٹھا ہے سامنے. اچھا اب آقا نے اس مکھی سے مخاطب ہو کر فرمایا ایک گل پوچھا. اس نے کہا حضور عزت دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. مکھی سے آقا نے مخاطب ہو کر فرمایا. سرکار نے فرمایا ایک بات بتاؤ. اس نے کہا حضور حکم. سرکار نے فرمایا تأکلین مرن وتخرجین حلوا. ماں شانوں کے سائیاں فرمایا کھمدی کوڑائیں کٹ دی مٹھائیں کیویں کر لینی ہے. یہ موضوع میرا نہیں ہے ورنہ علامہ سبکی تقی الدین سبکی اور تاج الدین سبکی دونوں باپ بیٹا ہیں. بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پیشاب اطہر کو اللہ نے ایسے پاک فرمایا ہے جیسے دودھ کو پاک فرمایا ہوتا ہے. زور سے بولو اگر زبانیں ساتھ دے رہی. پیشاب مصطفیٰ کو دودھ جتنا نہیں دودھ سے بڑھ کر. اور کچھ کے ایوان توحید میں ایسے زلزلہ آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر علامہ سبکی دو میں پیو پترا دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شہد کی مکھی جب رس چوس کے آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس. نہیں بلکہ ٹھہر جائیں میں گل وچوں چھڑنا نہ. یہ مکھی جب رس چوستی ہے نا رس چوستی ہے. ہن تو ادھر پوچھا تساں بول دے نہیں ہو تو میں تو ادھر کے پوچھا. جب رس چوستی ہے شہد کی مکھی تو مجھے بول کر بتائیں جڑے 5-7 بندے میں دسے نہ گرے. یہ پھول سے رس چوس کر شہد کی مکھی اسے سٹور کہاں پہ کرتی ہے بولو. او کو وکھرا نال سٹور روم تو نہیں نہ بنیا ہوندا مکھی دا. وہ کہاں جمع کرتی ہے پیٹ میں. اچھا علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ جب وہ مکھی پیٹ میں رس جمع کر کے حضور کے پیشاب اطہر کی طہارت پر دلیل کیسی دے رہے ہیں. مکھی جب رس چوس کر آتی ہے چھتے پر تو اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب. ان کے پیٹوں سے ایک اتنا ستھرا پانی نکلتا ہے فیہ شفاء للناس جس پانی میں رب نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. چلو یہاں تک تو بات پہنچ گئی. اے تا اللہ فرمایا ہے ان کے پیٹوں سے پانی نکلتا ہے. مکھیوں کے پیٹوں سے پانی نکلتا ہے. اے نہیں سو دسیا کہاں سے نکلتا ہے. اللہ کرے میں سمجھاونے فیل نہ ہوا. کہاں سے نکلتا ہے. اچھا ادھر دیکھیں اگر تو پیٹ والا رس مکھی خارج ہوتی ہے منہ کے ذریعے چھتے چاہتے کھکھرے چاہتے ماننے چاہتے تو شہد ہوا مکھی کی الٹی. میں تا سانجی گل کردہ بیٹھا. اور اگر پیٹ والا رس مکھی خارج کرتی ہے مقعد سے مخرج سے تو شہد ہوا مکھی کا فضلہ. تریہ درا ہی کوئی نا. اگر پیٹ والا رس حضور کے پیشاب اطہر کی طہارت پر دیکھیں دلیل کیسی دی ہمارے محدثین نے. اگر تو پیٹ والا رس سمجھ کر منہ کے ذریعے نکالتی ہے تو شہد ہوا مکھی کی مکھی کی الٹی. اور اگر رس خارج کرتی ہے مقعد سے مخرج سے تو شہد ہوا مکھی کا فضلہ. جملہ بڑے آرام سے آپ کو سناؤں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. علامہ سبکی فرماتے ہیں اگر یہ منہ سے نکالے تو شہد الٹی مخرج سے نکالے تو شہد فضلہ. یہ لکھتے ہیں جو رب شہد کی مکھی کی الٹی میں یا شہد کی مکھی کے فضلے میں اتنی پاکیزگی رکھ سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے شفا بنا دے. فرمایا جو رب مکھی کے فضلے میں طہارت ڈال سکتا ہے وہ محمد کے پیٹ کے پانی کو دودھ سے زیادہ پاک نہیں فرما سکتا ہے. او نعرہ تکبیر زور سے بولو جو بول سکتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایسے بول رہے
یہ 15 سال میں میں نے پہلی دفعہ نعرہ لگایا، تو وہ بھی آدھی تقریر ہے۔ یہ مکھی، شہد کی مکھی جب رس چوس کر، سائیں فرمایا کھمدی کوڑا ہے تے کٹ دی کر لینی ہے۔ پتہ نہیں کیڑی چس ہے اس مختصر جے ڈائلاگ دے وچ جیڑی سائیاں اس مکھی نال فرمایا ہے، کھاتی کڑوا اور نکالتی میٹھا ہو کیسے کر لیتی ہو؟ مکھی نے راز کھولا۔ راز ہمارے لیے، حضور کے لیے کیا راز ہونا؟ اس نے کہا حضور جب یہ سنا کر میں چہرے بھی دیکھوں گا۔ دیکھیں آپ جشن وچ بیٹھے ہیں، آپ چلیس وچ نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جشن منہ تے لکھیا بھی ہونا چاہیے، چہروں سے نظر آنا چاہیے کہ ہم جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شہد کی مکھی وہ کہنے لگی حضور اس کا راز یہ ہے، علامہ رومی فرماتے ہیں کہ جب ہم رس چوس کر آتی ہیں نا اپنے چھتے پر پرواز کرتی ہیں، تو جتنی دیر پرواز میں گزرتی ہے یا چھتے پر پہنچ کر حضور صلیت علیک وعلی اہل بیتی کا اساں تواڈے تے تواڈے حسین تے درود پڑھنی ہے، رب ساڈی کوڑ وچ بھی مکھی دی مٹھاس پا چھڑتا ہے۔ اچھا اے مکھی جس لئے اڑدی پرواز کردی بھائی صاحب سن دے پہ ہو نا، آتی ہے نا جب چھتے پر، چھتے پہ آتی کھکر دم دی مانے دم دی، آگے بیٹھا ہوتا ہے امیر النحل مدر بھی عربیت یاسوب تے اپنی بولی سمجھو تا مکھیاں دا نمبردار کہیں بیٹھا ہوں مکھیاں دا کہ گل ہے ادھے کیوں ویندے ہو؟ بیٹھا ہے نمبردار ایسے بیٹھا ہوتا ہے مکھیوں کا۔ اچھا یہ مکھیوں کا نمبردار اے نہ رس چوسے، سرکار اے نہ شہد بناوے نہ موم بناوے نہ کسی پاسے آوے تے نہ کسی پاسے، یہ چیک پوسٹ لگا کے نا ایسے بیریئر ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ فہوا یشمھا، ہر آنے والی مکھی کا یہ نمبردار منہ سونگتا ہے۔ میں تو سنیندہ سن دے ہوتا منہ سونگتا۔ اچھا یہ صلاحیت اس نمبردار صاحب کو اللہ نے ودیت کر رکھی ہے، منہ سونگ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے کیڑی مکھی درود پڑھتے آئیے تو کیڑی درود وچ ڈنڈی مارتے آئی۔ جو مسکرا رہے ہو آپ کو سبحان اللہ میری طرف سے۔ اچھا ہن سن لو اسے محبت نال، جیڑی مکھی تا آوے نا حاجی صاحب درود پڑھتے اونوں تا اے نمبردار مکھی بناون اگمن دیندا ہے۔ یا بھائی، اور جو مکھی درود میں ڈنڈی مار کے آئے اس کا سر کاٹ کے وہیں نیچے چھتے سے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ نہیں ٹھہر جائیں، یہ منظر اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے ذرا بول کر بتائے۔ کبھی آپ چھتے کے بالکل نیچے جا کر کھڑے ہو جائیں، بالکل نیچے، آپ کو زمین پر کچھ مکھیاں مردہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ چلیں ایک کوئی اور بھی ہے، ایک تو یہ آ گیا، آپ بھی ہیں، چلیں دو ہو گئے، شرعی گواہی پوری ہو گئی۔ بالکل نیچے یہ جڑیاں تلے پئیاں ہوندیاں نا، یہ ساریاں درود دیاں منکر ہوندیاں، ماننے والی ہوتی تو اوپر بیٹھ کر شہد بنا رہی ہوتی۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ مکھیوں کے امیر کو منہ سونگ کر پتہ چل جاتا ہے کون درود پڑھ کے آئی ہے، کون ڈنڈی مار کے آئی اور جن کے اوپر پڑا جا رہا ہے۔ اسی محبت سے اگلا جملہ بھی قبول فرما لیں، جو مکھی درود نہ پڑے وہ شہد بنانے چھتے میں نہیں جا سکتی۔ لوگ درود چھوڑ کے جنت جانے کا سوچ رہے ہیں، ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں، بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ساہیوال کی سرزمین سے معروف نعت گو شاعر جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب جلوہ گر ہوئے،
ابھی قبلہ شاہ صاحب کے خطاب کے بعد آپ کی حاضری ہوگی. میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک. کچھ گلاں ہوندیاں جگ ورتیاں تے کچھ ہوندیاں ہڈ ورتیاں. اس تو سوکھا تو میرے خیال میں کر ہی نہیں سکنا. اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جگ بیتی جگ ورتیاں تے کچھ ہڈ ورتیاں. یہ بات میری یاد رکھیے گا. درود صوفیاء دی ہڈ ورتی ہے. نہیں ٹھہر جائیں, یہ بات میں آپ کو یہاں سے نہیں کر رہا, یہاں سے کر رہا ہوں, اور پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں. اچھا تواڈی نظر میرے چہرے تے, میری نظر تواڈے چہرے, جنہاں دے ذکر وچ آپ بیٹھے ہیں نا, انہاں دی نظر اپنی نیتاں تے. پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے. کیا میں اور آپ یہاں حاج صاحب کے گھر میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ مولا جتنے سانس باقی ہیں توفیق تو نے دینی ہے, ہم تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھیں گے. آپ یقین جانیں مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ ہمارے, میرے اور آپ کے معاملات کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے سیدھا فرماتا جا رہا ہے. یہ بالکل آپ کو 100% ٹھیک بتا رہا ہوں. درود صوفیاء دی ہڈ ورتی کیویں, ایک بات جو میگزین میں آئی, اخبارات میں آئی, بہت ساری کتابوں کے اندر بھی آئی, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میرے بھی ذوق کی ہے, آپ کی بھی ذوق کی ہے. درود ہڈ ورتی کیویں صوفیاء دی ہڈ ورتی کیویں. ہندوستان کی, بھارت کی ایک ریاست ہے جوناگڑھ. ہمارے حضرت سلطان باہو کے جو گدی نشین ہیں وہ بھی وہاں کے اعزازی وزیر اعظم ہیں. جو پڑھتے ہیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. ہندوستان کی ریاست جوناگڑھ, جوناگڑھ, وہاں پر ایک مستری صاحب رہتے تھے, راج ہے جڑے اساریاں کرتے ہیں, تعمیرات کرتے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں پیار کے اظہار کا. وہ مستری صاحب کیا کرتے تھے, سنگ تراشتے تھے, سنگ تراشتے, پتھر تراشتے تھے, مگر ان کا طریقہ بڑا میرے دوستو نرالا تھا. ایک ہاتھ میں پتھر پکڑ کر, اینٹ پکڑ کر تراشنا شروع کرتے تھے, اور دوسری طرف حضور علیہ السلام پر 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنا شروع کرتے تھے. کوشش ہے کہ مجھے اور آپ کو شوق تھوڑا تھوڑا لگ جائے درود و سلام. زندگی گزارنا کمال نہیں ہے, جینا کمال ہے. نہ بھی چاہے تو گزر تو رہی ہے نا, جینا کمال ہے. اور جیتا وہی ہے جسے درود و سلام کا مزہ اور اس کی لت اور عادت پڑ جاتی ہے. ادھر اینٹ پکڑتا ہے, اسے ایسے تراشنا شروع کرتا ہے اینٹ کو, اور ادھر 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے. 1000 والی درود بھی مکدا ہے تے او دی اٹ بھی دار ہے. بات چلیں پہنچ گئے. اچھا اس کا اپنا طریقہ تھا حاضری لگوانے کا. ایک رات کیا ہوا, مستری صاحب سو گئے, حضور کو مستری صاحب پہ پیار آ گیا. وہ تو سو گئے, خواب میں سرکار تشریف لے آئے. અહીં સમજીએ بھی مستری دے جمن دا مقصد پورا ہو گیا, دنیا میں آنے کا مقصد پورا. ایک شخص حاضر ہوا قبلہ بابا جی حضور کی بارگاہ میں رحمت اللہ تعالی علیہ, میرے شیخ کریم, اور آپ سے کہنے لگا بابا جی مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی ہے, تو اس خواب کی تعبیر تو بتائیں. آپ نے فرمایا بیٹے